پاکستان والی سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ فوج ہے تو وہ تو انڈین سائڈ پہ بھی ہے، اور فوج تو اس لیے بھی رہتی ہے ہوگی نا کہ ظاہر ہے کہ انہیں یا ہمیں جو ہے وہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں انڈین سائڈ سے کوئی اٹیک نہ کر دے، تو فوج تو ان کا بھی ہے، ان کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ کہتے پاکستان سے نہ کوئی آ جائے۔ آپ مجھے ذرا گن کے بتائیں کہ آج تک ہندوستان نے پاکستان پر کتنے حملے کیے؟ سر کیے نہیں ہے، لیکن ایک ڈر نہیں تو میں یا ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں سوچ تو نا، ہوتی میں ہے آپ نا۔ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم نے تو آج کبھی تک جنگ ایک حملہ نہیں کیا، بھی ایک ساری ہم حملہ نے شروع کی۔ ہندوستان کی طرف سے آج تک نہیں ہوا، بلکہ جب کارگل کی وار ہوئی ہے تو انڈین ایئر فورس کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے گلگت بلتستان کی حدود میں داخل نہیں ہونا، انڈیا کی حدود میں رہ کے آپ نے جنگ لڑنی ہے، ورنہ آپ کیا سمجھتی ہے کارگل تو اونچائی پہ تھا، اتنے قربانیاں دینے کے بعد اگر بھارتی فوج جو ہے کارگل واپس لے سکتی تھی تو کیا وہ نیچے سکردو کی طرف نہیں آ سکتے تھے، گلگت بلتستان میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اسی طرح سے آج تک ہمیشہ 1947 سے لے کے کارگل وار تک ہمیشہ پاکستان نے حملہ کیا ہے کشمیر کے راستے انڈیا کے اوپر۔ اب یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی فوج رکھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی فوج رکھی ہوئی ہے، بظاہر تو یہ بڑا بیلنسڈ اپروچ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی انہوں نے رکھی ہے تو ہم نے بھی رکھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک قانونی نکتہ ہے، اور وہ قانونی نکتہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی 1948 کی جو ریزولوشن ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کو جموں کشمیر میں فوج رکھنے کی اجازت ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو ایگریسر قرار دے کے اسی ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے، کیونکہ پاکستان نے حملہ کیا ہے تو پاکستان پی او جے کے سے اپنی فوجیں اور قبائلیوں کو نکالے۔ اب سوال آپ کو میں اسی سوال آپ ہی کے سوال کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں تو پتہ نہیں 9 لاکھ فوج ہے، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ فوج ہے، تو بات یہ ہے کہ اول تو اتنی فوج نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس اس کی کریکٹ اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ دیکھیں نا 120-40 کلومیٹر کی پٹی ہے اور اس طرح 80 کلومیٹر، تو جغرافیکلی ٹیریٹوریلی ہی اتنا بندہ وہاں پہ رکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اگر وہاں پہ فوج میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ 1947 کے بعد فوجیں چلی گئی تھی کافی ساری انڈیا کی، لیکن ان کو دوبارہ آنا پڑا، تو کیوں آنا پڑا؟ وہ اس لیے آنا پڑا کہ پاکستان باز نہیں آتا، دہشت گرد گھساتا ہے، لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب مجاہدین، یہ دہشت گرد جو ہے ان کو کشمیر سے، پاکستانی قبضے والے کشمیر سے جموں کشمیر میں انفلٹریٹ کرتے ہیں، انہوں نے وہاں قدم مچایا ہوا۔ 1990 میں 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کو پاکستان کی پراکسی مذہبی تنظیموں کی وجہ سے بھاگنا پڑا وہاں سے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں قتل ہوئے، جینوسائیڈ ہوا ان کا۔ تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ انڈیا کو چونکہ یونائٹڈ نیشن نے بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ بھئی آپ نے جموں کشمیر میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ اپنی فوج رکھنی ہے، تو پھر وہ رکھے گا فوج، وہ تو ایک لیجیٹمیٹ فوج ہے، ایک قانونی طریقے سے آئی ہوئی فوج ہے۔ پاکستان کی فوج کون سے قانون کے تحت پی او جے کے اور پی او جی بی میں بیٹھی ہوئی؟